الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں اپنی اصلاح کے لیے پڑھتا ہوں تو میرے بچوں نے، ان سب نے، اور جو احباب ہیں انہوں نے یہ رائے دی کہ اس کو جو ہے ریکارڈ کر کے عامت المسلمین کے فائدے کے لیے اس کو اگر کر لیا جائے تو بہرحال یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، لیکن اصل مقصود میرا یہی ہوتا ہے کہ مجھے کچھ واقفیت ہو جائے باتوں سے اور پھر میں اصلاح بھی کر سکوں۔ تو اس وقت میرے سامنے ایک ملفوظ ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ملفوظ چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، 2 لائنوں کا بھی ہے، تو میں تو کوئی دعویٰ نہیں کرتا اس لیے کہ، لیکن حضرت کی باتیں جو ہیں وہ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی ایسا لگتا ہے، میں تو خیر اس کا بہت اچھی طرح سے گویا مجھے یقین ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں لوگ بھی اپنی رائے دیتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج ہی بیان کر کے گئے حضرت، آج کے ہی حالات 110 سال، 90 سال اور اس سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ تو اب اس وقت میرے سامنے ایک ملفوظ ہے، میں اسے پڑھتا ہوں۔ ایک دیہاتی شخص نے عرض کیا کہ حضرت ایک تعویذ دے دو۔ دیہاتی ایسے ہی بولتے ہیں اور ان میں اخلاص ہوتا ہے دیہات کے لوگوں میں، جتنا شہر میں جتنے لوگ ہوتے ہیں کسی کو اخلاص مل جائے تو مل جائے، ورنہ سب میں بناوٹ ہے، اور یہ تجربے کی بات ہے کہ شہر میں آ کے وہ اخلاص اور للہیت اور وہ اپنائیت، یہ سب چیزیں، تو وہ دیہاتی تھا، تو حضرت سے ایسے کہہ رہا ہے کہ ایک تعویذ دے دو، میرا بھائی مجھ سے ناراض ہو کر جدا ہو گیا ہے، بھائی ناراض ہو گیا ہے، چھوٹا یا بڑا جو بھی، وہ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو یہ اس نے درخواست کی، فرمایا، اب فرمایا کا مطلب مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الگ ہو گیا ہے، ہو جانے دو، تمہارا کیا نقصان ہے۔ دیکھیے ہر بات جو ہے اس میں بڑی حقیقت یہ ہے کہ حضرت تھانوی کو خدا نہ کرے جدائی ڈالنے کا ان کا کوئی سلسلہ ایسا نہیں تھا، کسی کا بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ گھروں کو جوڑنا، دلوں کو ملانا، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاصہ تھا، لیکن یہاں ایسے انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ بھئی الگ ہو گیا ہے تو ہو جانے دو، تمہارا کیا نقصان ہے۔ تو اب حضرت تھانوی فرما رہے ہیں کہ آج کل تو ایک جگہ رہنا فساد کی بات ہے، ایک جگہ رہنا فساد کی بات ہے، الگ ہی رہنا مصلحت ہے، اس سے محبت بنی رہتی ہے اور ساتھ رہنے میں محبت جاتی رہتی ہے۔ یہ الگ ہو جانا تو شکایت کرنے کی بات نہیں، بلکہ خود الگ کر دینا چاہیے تھا، پھر اس میں تعویذ سے کیا کام چلے گا، ایسی باتوں کے لیے تعویذ نہیں ہوتا، تم اپنا کھاؤ کماؤ، وہ اپنا کھائے کمائے، کیوں دوسروں کے غم میں پڑے۔ مسلمان کا تو یہ مذہب ہونا چاہیے، بہشت آ جا کے آزار نہ باشد، کسیرا با کسے کار نہ باشد۔ ملفوظ ختم۔ میں اتنی بات ضرور عرض کروں گا اس میں ذرا سی، جو میں نے بھی 43 سال اپنے والد کے پیچھے بیان کرتے کرتے بہت سی چیزیں ہیں میرے مشاہدات میں، تجربات میں بھی، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی کی باتیں بھی کہیں نہ کہیں کی یاد آ جاتی ہیں۔ تو ایک تو حضرت نے یہ بات فرما دی کہ بھئی الگ ہو گیا ہے تو ہو جانے دو، تو
ایک زمانے میں لوگ پتہ نہیں اس چیز کو کیوں لوگوں نے اوڑھ لیا ہے کہ صاحب اس سے بدنامی ہوگی اور یہ ہوگا. یہ جب سے یہ امت خرافات میں کھو گئی، یہ غالب علامہ اقبال نے کہا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے. ہو جانا چاہیے کاروبار میں بھی ساتھ چلنے میں، جب تک چلے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب الگ ہونے لگیں اور یہ دیکھیں کہ بھئی اب معاملات میں کچھ فرق آ رہا ہے تو الگ ہو جانا چاہیے. کاروبار بھی الگ کر لیں. اس کو لوگ سمجھتے ہیں بے برکتی ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ برکت ہوگی. اس لیے کہ بے برکتی نام ہے اس کا کہ ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے اور شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور تو یہ ہے بے برکتی. لیکن اپنا کام ہو، اپنا انسان سلسلہ کرے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کاروبار میں بھی الگ ہونا چاہیے. بلکہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ہی یہ بات میں نے کسی وعظ میں پڑھی تھی آج سے 30-35 سال پہلے. حضرت نے فرمایا کہ اپنی ماں اور اپنی بیوی کے درمیان یہ اس تعلق کو بڑی حکمت عملی سے نبھانا چاہیے کہ بھئی ماں کی بھی حق تلفی نہ ہو، بیوی کی بھی نہ ہو. اس لیے کہ بعض نوجوان ہیں یا جو بھی ہیں، وہ کہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ ماں کے ساتھ تعلق میں اتنے گویا شدت کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ بیوی کی پرواہ نہیں کرتے. یہ انتہائی گناہ، بہت بڑا جرم، اور یہ حق تلفی ہے، بیوی کی حق تلفی. ماں کا ادب کرو، ماں کا حق ادا کرو، ماں کی خدمت کرو. لیکن یہ نہیں ہے کہ بیوی کو بالکل ہی گویا جو ہے جوتی میں پہن لو اور یہ کرو. یہ اسلام جو ہے یہ ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے. اور بعض ایسے ہیں کہ جو بیویوں کی محبت میں اور بیویوں کے ان کے کہنے سننے میں ماں سے اپنا رابطہ کم کر دیتے ہیں، بعض ختم کر دیتے ہیں، بعض جھگڑے کرنے لگتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. دونوں کے درمیان وہ رہے آپس میں توازن، اور یہ کر سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو بہرحال اس کی بڑی تفصیل میں جانا تو مشکل ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ یہ بات فرمائی ہے. یہ میں کسی کو شے نہیں دے رہا ہوں، لیکن بات ہے، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سننے والے جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی ہتے سے اکھڑ جائیں. فرمایا کہ اگر یہ چیز، یہ خدشہ بڑھ جائے کہ ماں میں اور بیوی میں ساتھ رہنے میں کچھ اندیشہ ہے خرابیوں کا اور اس کا کہ بھئی جھگڑے ہو جائیں گے یا جو بھی کچھ ہو جائے گا، تو فرمایا بہتر راستہ شریعت کے دائرے میں یہی ہے کہ بیوی کو الگ رکھو، ماں کو الگ رکھو. یعنی ماں بس ٹھیک ہے، یہ ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن اگر کہیں ایسا ہونے لگے تو شریعت کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ بیوی ہے، اس کو آپ الگ رکھیں، والدہ کا حق الگ ادا کریں، والدہ ہوں یا والد ہوں. تو اس لیے مطلب کوئی اس میں خرابی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب دیکھو کیسا بیوی کا غلام ہے، اس نے ماں کو چھوڑ دیا. چھوڑنے والی بات نہیں ہے. ماں کا جو حق بنتا ہے ماں کے ساتھ وہ بھی ادا کرے، اور جو بیوی کا بنتا ہے وہ بیوی کا بھی حق ادا کرے. تو توازن قائم رکھنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایک گھر میں رہ کے بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں ان بچیوں سے جن کی شادیاں ہو گئیں، جو بیویاں بنی ہوئی ہیں، 2 بچے ہیں، 3 ہیں، اور صاحب گود میں ہے کوئی کھیل، ان بچیوں سے میں ضرور یہ کہوں گا، میری یہ بات سن کے وہ زیادہ نہ مطلب یہ کہ یہ پھیل جائیں کہ لو جی ہمارے تو حق میں بات آ گئی. آپ یہ سوچا کہ میں بچیوں کو مشورہ دیتا ہوں
اور پتہ نہیں کتنی ہو. بھائی یہ تمہاری ساس ہے، شوہر کی ماں ہے، سب کو دنیا سے جانا ہے. جانے والے آئیں تو ایک دن کا بچہ بھی چلا جاتا ہے دنیا سے. نہ جائیں تو 80 سال تک بھی دنیا سے نہ جائیں. کسی کی 83 سال عمر ہو گئی، کسی کی کچھ ہو گئی. تو کم از کم تمہیں یہ سوچنا چاہیے، یعنی لڑکی کو، بیوی کو، بہو کو، کہ بھائی یہ ایک وقت ہے، میری ساس میری ماں کی طرح ہے. جو کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، طبیعتوں کا اختلاف ہوتا ہے، اسے برداشت کر لو. اپنے اچھے مستقبل کے لیے برداشت کر لو. آج تم ساس کی باتوں پر صبر کرو گی تو یقیناً اس کا نتیجہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ تمہیں دیں گے. اور وہ پھر کس کو رہنا ہے دنیا میں؟ بھائی ساس بھی چلی جاتی ہیں دنیا سے، سسر بھی چلے جاتے ہیں. تو بلا وجہ ایک چیز کو ایشو بنانا کہ جی کمرہ چھوٹا ہے اور کمرے کے بعد مجھے ایک اور کمرہ چاہیے اور پھر گھر چاہیے، تو یہ غلط ہے. ہر شادی شدہ لڑکی کو چاہیے کہ وہ بنا کے رکھے اور کوشش کرے کہ میرا شوہر اپنی ماں کا بھی حق ادا کرے. اور تو یہ کچھ دن کی بات ہوتی ہے، وقت گزر جاتا ہے، باتیں رہ جاتی ہیں. تو آگے چل کے یقیناً تمہارے لیے اچھے حالات آئیں گے اور تم گویا اس میں تمہیں بہتری نظر آئے گی. تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ اور جو ساس ہیں ان کو بھی میں کہوں گا، اس لیے کہ اللہ کے دین اور شریعت کے احکام سے کوئی بھی مستثنی نہیں ہے، کوئی بے نیاز نہیں ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے بالکل کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بنایا کہ بس یعنی مطلب یہ کہ کوئی اس کے اوپر حدود اور قیود نہ ہو، پابندی نہ ہو، ایسا نہیں ہے. ماں اور باپ کا حق بہت ہے، لیکن جو بھی ساس ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی میں ایک حد تک انسان کسی کے ساتھ کچھ کر لے، لیکن جان ضیق میں کر دینا اور رچ کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اختیار نہیں دیا ہے کہ صاحب تم جو چاہو کر لو اس لیے کہ یہ تمہاری ساس ہے. تو ساس کو بھی سوچنا چاہیے، بہو کو بھی سوچنا چاہیے، اور لڑکے کو چاہیے کہ وہ دونوں کے درمیان توازن کے ساتھ چلے. تو یہ تو کھلا لکھا ہے کہ اگر بات بننے کی امید نہ ہو اور آپس میں مل کے رہنے کی، تو پھر یہ ہے کہ بھئی دونوں کو الگ کر دو، مکان الگ کرو. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بڑی راحت ہے کہ انسان اپنا الگ راستہ بنا لے، اپنا الگ سلسلہ کر لے. گھر میں رہتے ہوئے بھی، دکانداری میں بھی اور تجارت میں بھی اپنا کاروبار کر لے تو اس میں زیادہ فائدہ ہے. اپنا ایک اختیار ہو جاتا ہے. بلا وجہ یہ حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آ گئی، سنی تھی میں نے کسی کے ذریعے سے. حضرت نے فرمایا کہ چھوٹوں کے اندر جو صلاحیتیں اور جوہر ہوتے ہیں، خوبیاں، وہ بڑوں کے ہوتے ہوئے ظاہر نہیں ہوتی. جب بڑے اڑ جاتے ہیں تو پھر چھوٹوں کے جوہر کھلتے ہیں، ان کی صلاحیتیں سامنے آتی ہیں. تو اگر مطلب یہ کہ چھوٹے ساری عمر بڑوں پر ڈیپینڈ کرتے رہیں، ٹھیک ہے، بڑے تو پھر ماں باپ تو کبھی بھی نہیں چاہتے کہ بھئی میری اولاد مجھ سے جدا ہو، کچھ ہو. لیکن بچوں کو از خود یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی ہم اپنا کوئی سلسلہ ایسا رکھیں کہ کل اگر ہمارے بڑے نہ رہیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو. یہ ان چیزوں پر اگر غور کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں حضرت نے یہ کوئی سرد موری سے جواب نہیں دیا، اور یہ نہیں ہے کہ حضرت نے تو بالکل ہی دل توڑنے والی بات کر دی، بلکہ حقیقت یہ ہے اسی میں راحت ہے. اور مل جل کے رہنے میں بہرحال برکت ہے سب کچھ. لیکن اگر وہ رہنا مشکل ہو رہا ہو، طبیعتوں کا اختلاف ہے، مزاجوں کا اختلاف ہے، کہیں بچوں کی بنیاد پر بھی کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، تو بہتر یہ ہے
کہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں ہمارے نوجوان بچے سب، کہ بھئی اپنا کوئی سلسلہ ایسا شروع کر دیں کہ کل جا کے جو ہے اگر وہ الگ ہونا چاہیں تو انہیں آسانی ہو، سہولت ہو۔ ایک دم یہ فیصلے کر کے الگ ہونا، اس میں بہرحال خرابیاں ہیں اور اس کے اندر باتیں۔ تو بہرحال اس شخص نے اپنے بھائی سے تعلق جتا کر یہ بات کہی کہ وہ مجھ سے ناراض ہو کر جدا ہو گیا، الگ ہو گیا ہے۔ تو حضرت تھانوی نے جو بات تھی وہ فرما دی کہ بھائی کوئی حرج نہیں ہے، ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ تم اپنا کھاؤ، وہ اپنا کھائیں۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ، ہاں بات صرف یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات کو اس طریقے پہ رکھیں کہ ملنا جلنا ترک تعلق جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اگر بھائی دوسرے گھر چلا گیا، کوئی دوسرے جگہ چلا گیا، کوئی بہن سے، مطلب یہ ہے کہ ترک تعلق نہ کریں اور حق تلفی نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ اگر ساتھ رہنے میں آپ کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ اب خرابیاں آنے لگی ہیں، اور تو آپ کوشش شروع کر دیں کہ بھئی میں بہرحال اپنا سلسلہ الگ کر لوں، اور اس میں جتنی سہولت اس میں ہے کہ انسان اپنا سلسلہ الگ بنا لیتا ہے تو اس میں راحت ہے، آرام ہے۔ یہ بلا وجہ کسی نے کہہ دیا ہے کہ صاحب ساتھ رہنے میں برکت ہے، یہ اس قسم کی برکت نہیں ہوتی۔ تو اجتماعیت میں برکت بے شک ہے، لیکن معاشرتی معاملات کے اندر کبھی کبھی رہتے رہتے بہرحال کچھ خرابیاں آ جاتی ہیں، تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ابھی سے اپنے آپ کو، تو دنیا سے آپ جائیں تو کسی کی برائی دل میں نہ ہو اور آپ کسی کے لیے برا نہ سوچیں، وہ آپ تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی گلے شکوے نہیں ہوں گے۔ حضرت تھانوی نے ایک شعر پڑھا ہے کہ جنت کی حقیقت جو ہے وہ یہی ہے، یوں تو بڑی بڑی نعمتیں ہیں قرآن حدیث میں، جنت اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، ملنا جلنا رکھیں، سلام دعا رکھیں، ایک دوسرے کی خیریت پوچھیں، لیکن اگر اپنا سلسلہ الگ کر لیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ پھر کوئی جھگڑے کی اور پریشانی کی اور تکلیف کی بات نہیں ہوتی۔ تو حضرت نے یہ فرما دیا کہ ان چیزوں کے لیے تعویذ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، ہوتا تو ہے محبتیں پیدا ہو جائیں، اس کے لیے تعویذ موجود ہے، خود حضرت تھانوی کے اعمال قرآن میں موجود ہے۔ میاں بیوی ہیں، شوہر صاحب کہیں دوسری طرف لگ گئے تو شوہر کے دل میں بیوی کی قدر پیدا ہو جائے، اس کا بھی تعویذ ہے۔ بھائی بہنوں میں آپس میں اختلاف ہو جائیں، وہاں بھی تعویذ ایسا ہی ہے کہ بھئی محبتیں پیدا ہو جائیں۔ اولاد کبھی کبھی ماں اور باپ سے فرنٹ ہونے لگتی ہے، اس میں بھی تعویذ اس قسم کا ہوتا ہے کہ بھئی یہ بچوں کے دل میں ماں باپ کی قدر و منزلت اور محبت پیدا ہو۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ تعویذ لے کے آپ اگر، لیکن ہر کام تعویذ سے سمجھنا کہ بس تعویذ مل گیا مجھے، میں یہ بات عام عمومی طور پر کہہ رہا ہوں، کسی عورت کو تعویذ دیا، کسی مرد کو دیا، کچھ کافی دن کے بعد آ کے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب وہ فائدہ نہیں ہوا۔ بھلا بتائیے یہ کتنی بڑی بے ادب، میں نے کوئی اپنے باپ دادا کا نام لکھ کے دیا تھا؟ بھائی مطلب یہ ہے کہ کوئی اور چیز دے دیں، غلط ہے، یہ بے ادبی ہے۔ ڈاکٹر سے کہہ دو کہ جی کوئی اور دوا دے دیں، حکیم سے کہہ دو کوئی اور دوا دے دیں، قرآن حدیث جس نے لکھ کے دیا ہو اس سے کہنا کہ جی کام نہیں ہوا اور فائدہ نہیں ہوا، تو بھئی نہیں ہوا تو پھر اس میں تعویذ دینے والے کا کیا اس کے اندر دخل ہے؟ تو یہ غلط ہے۔ اللہ کی ذات ہے سب سے بڑی، وہی کارساز ہے، وہی سب کے کام بناتی ہے۔ تدبیر کے درجے میں بے شک تعویذ لینا اور تعویذ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال یہ اس کا حاصل یہی ہے کہ ہم سب اپنی زندگی میں راحت اور سکون پیدا کریں، اختلافات سے بچیں، نفرتوں سے بچیں، اس کا حل یہی ہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بھئی کوئی الگ ہو گیا
تو اس میں بہتری ہوگی، ورنہ خود کوشش کرو کہ بھئی سب کا اپنا اپنا سلسلہ ہو جائے تاکہ کسی کو کسی کے ساتھ کوئی شکوہ اور گلہ نہ رہ جائے۔ یہ اس کا حاصل ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔